اصل میں ہم ڈر کس چیز سے رہے ہوتے ہیں؟ ہم ڈر صرف اور صرف اس تصویر سے رہے ہوتے ہیں جو تصویر ہم نے اپنے سامنے خود بنائی ہوتی ہے، اپنے امیجنیشن میں کریٹ کی ہوتی ہے، جس پہ ہم نے ایک لیبل لگا دیا ہوتا ہے، اور وہ ہم لیبل نہیں اتارتے، وہ تصویر ہمیشہ ہمیں ڈراتی ہے۔ اب یہ تصویروں کو ہم کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ نئی تصویریں ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ تصویریں جو اپنی گیلری میں سجا لی ہوتی ہیں، ہم ان تصویروں کو کیسے اتار سکتے ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن۔ اسی طرح ہمارا دماغ جو ہوتا ہے، ہمارا جو انٹلیکٹ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک گیلری ہوتی ہے، اس گیلری میں پکچرز لگی ہوتی ہیں، اور وہ پکچرز کیسی ہیں؟ اصل میں وہ کسی نہ کسی ایونٹ کا رسپانس ہوتی ہیں۔ وہ تصویر ایسے خود بخود نہیں بن جاتی۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے جی کہ یہ تصویر کیسے بنتی ہے، تو وہ تصویر اصل میں اس شخص یا اس خاص ایونٹ کے ساتھ جڑی ہوئی یادوں کے رسپانس میں بنتی ہے۔ اب وہ رسپانس کیا ہوا؟ وہ رسپانس کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کیونکہ یقیناً وہ کوئی ایونٹ، کوئی یاد اچھی نہیں ہے، اور وہ جو امیج ہے، وہ جب بھی آپ اس امیج کو دوبارہ دہرانے یا اس ایونٹ کو دہرانے کی باری آتی ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جو کامیابیاں ہیں، جو ہماری لائف آگے بڑھنی ہے، اس لائف کے، اس ہماری کامیابی کے اور ہمارے درمیان میں بھی وہ ماضی کی بنائی گئی تصویریں ہوتی ہیں، وہ پکچرز ہوتی ہیں جو ایک دیوار بن جاتی ہیں، جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اصل میں وہ ہمارے لیے لمیٹیشنز کریٹ کرتی ہیں۔ ہم اپنے تلخ تجربات کو کبھی نہیں چھوڑتے، اور وہ تلخ تجربات وہ ایک بلیک گیلری بن جاتے ہیں۔ وہ بلیک گیلری کیا کرتی ہے؟ وہ جب بھی ہم اپنا قدم اٹھانے لگتے ہیں تو وہ بلیک گیلری، وہ جو تلخ تجربات ہیں، وہ تصویروں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تصویریں ہیں، یہ اکثر اوقات تلخ تجربات کی محتاج بھی نہیں ہوتی۔ یہ تصویریں دوسروں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھ کر اس کے رسپانس میں بھی کریٹ ہو جاتی ہیں، یا ایسے لوگوں کی باتوں سے بھی بہت سارے امیجز کریٹ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، یا جو خود خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے خوف کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جنہوں نے اپنے خوف کو ایک بہت بڑی بلا بنا کر اس کا ایسا امیج کریٹ کیا ہوتا ہے، اور اس امیج کے ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اس کی کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو کبھی فیس نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ کو ایسی تصویریں بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جس دن آپ اپنے خوف کو فیس کر لیتے ہیں، اس دن حقیقت میں آپ جیت کی طرف چل نکلتے ہیں۔ وہ جو تصویریں ہم نے بنا رکھی ہیں پہلے سے، ان تصویروں کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں نئی تصویریں بنانی ہوتی ہیں، ہمیں اپنے ڈر کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر ایک نیا سکیچ بنانا ہے۔ اصل میں وہ سکیچ ہماری گیلری کا سب سے حسین ترین سکیچ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی جیت نظر آتی ہے۔ ہمیں وہ وقت نظر آتا ہے جس دن ہم نے اپنے ڈر کو جیت لیا تھا۔ ہمیشہ لائف میں، میرے کریئر میں، وہ انٹرویوز بہت کامیاب رہے جو میں نے یہ سوچ کر نہیں دیے کہ میں جاب لینے آیا، جن میں میں نے بہت کانفیڈنٹلی یہ سوچتے ہوئے آنسر کیے کہ کوئی بات نہیں ہے یار، چل کرتے ہیں، میرے پاس جاب ہے۔ تو وہ انٹرویوز کامیاب رہے، اور مجھے ان میں جابس بہت اچھے سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے the fear of being judged۔ لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہیں؟
لوگ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں، میں لوگوں کو کیسا دکھائی دیتا ہوں، اور میں لوگوں کے سامنے ان کو امپریس کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں، یہ وہ خوف ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں ہمارا پاؤں پکڑ لیتے ہیں، جو زنجیر بن جاتے ہیں، جو ایک ایسی تصویر بنا دیتے ہیں اس دنیا کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کی، کہ ہم ہمیشہ اس تصویر سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ کی جو گیلری ہے اس میں جو لٹکائی جانے والی تصویریں ہیں، وہ تصویریں ہمیشہ آپ کو سپورٹ کریں، تو یقین کرو، صرف ایک کام کریں، پہلے سے جو بنائی گئی تصویریں ہیں، جو آپ کے دل و دماغ کی گیلری میں لٹکائی ہوئی تصویریں ہیں، ان کو ڈیلیٹ کریں، انہیں اتار دیں، انہیں اتار دیں، اور ایک دفعہ سوچ کر دیکھیں کہ میں نے اب اس دنیا کو نئے طریقے سے جینا ہے، ان لوگوں سے میں نے اب اپنے سٹائل سے ملنا ہے، اور فیئر آف بینگ ججڈ کو ایک دفعہ ختم کر کے دیکھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یار میں کالا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، یا میں جو ہے وہ صحیح سے انگلش نہیں بول پاتا، لوگ مجھے ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ جب تک یہ خوف رہے گا اتنی دیر تک آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی بھی جیت نہیں ہوگی، کیونکہ ڈر رہے گا۔ ڈر وہ دیوار ہے، وہ لمیٹیشن ہے جو آپ کو کبھی بھی جیت تک نہیں جانے دیتا۔ تو اس طرح ڈر کے آگے جیت ہے، اور جیت اصل میں وہ مزہ ہے جو اسی وقت آتا ہے جب ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، جب ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور بے نیازی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وہ صفت ہے کہ جو انسان کو صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ لوگوں پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت پیاری صفت کا کچھ حصہ اس انسان کو بھی مل جاتا ہے، جو انسان اپنے ہی لوگوں پر، ان کی ججمنٹ پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو لوگوں کی ججمنٹ پر ڈپینڈ کرنا چھوڑیے، جیسے آپ ہیں ویسے خود کو قبول کیجئے، اپنا کانفیڈنس بحال کیجئے، اور اس دنیا میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو کچھ آپ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو ہمیشہ اپنے لیے ایک خوبصورت پہلو سمجھیے، اور ہمیشہ جو امیجز ہیں وہ خوبصورت کریٹ کریں۔ اگر کوئی امیج آپ کو، اگر کوئی رسپانس اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا امیج مت کریٹ کریں، اس امیج کو چھوڑ دیں نیکسٹ ٹائم کے رسپانس کے لیے۔ تھینک یو سو مچ آج کی گفتگو سننے کے لیے۔ ایسی ہی گفتگو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے۔ شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، تاکہ باقی لوگ بھی ایسی ہی باتیں سنیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کا دیا اسی طرح چلے۔ تھینک یو سو مچ۔ شہزاد کمل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔